کے وفد کے اسلام آباد سے روانہ ہونے کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز ایران جنگ پر بات چیت کے لیے امریکی حکام کا پاکستان کا منصوبہ بند دورہ منسوخ کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور داماد جیٹ کشنر بہت زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایران بات کرنا چاہتا ہے تو انہیں بس کال کرنا ہے۔ علاقائی حکام کے مطابق کولمبیا کے جنوب مغربی صوبے کاکا میں ایک مشتبہ دھماکہ خیز حملے کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ گورنر اوکٹاویو گزمین نے بتایا کہ ہفتہ کے روز کاجیبیو کے ایل ٹونل سیکٹر میں پین امریکن ہائی وے پر دھماکہ خیز مواد سے دھماکہ کیا گیا۔ انہوں نے اس کی مذمت کی جسے انہوں نے شہری آبادی کے خلاف اندھا دھند حملہ قرار دیا۔ ایک حالیہ تجربے میں انتھروپک نے ایک درجہ بند بازار بنایا جہاں اے آئی ایجنٹس خریداروں اور فروخت کنندگان دونوں کی نمائندگی کرتے تھے، حقیقی سامان اور حقیقی رقم کے لیے حقیقی سودے کرتے تھے۔ کمپنی نے اس ٹیسٹ کو تسلیم کیا جسے اس نے پروجیکٹ ڈیل کہا صرف نی انتھروپک ملازمین کا خود منتخب کردہ شریک پول کے ساتھ ایک پائلٹ تجربہ تھا جنہیں اپنے ساتھی کارکنوں سے سامان خریدنے کے لیے گفٹ کارڈز کے ذریعے ادائیگی کا بجٹ دیا گیا تھا۔ سائنسدانوں نے جنوبی افریقہ کی ساحلی پٹی کے ساتھ ڈائنوسار کے قدموں کے نشانات دریافت کیے ہیں، جس سے نئے ثبوت پیش کیے گئے ہیں کہ تقریباً 3 نوسندی ملین سال قبل بڑے پیمانے پر آتش فشاں پھٹنے کے بعد بھی ڈائنوسار جنوبی افریقہ میں رہتے تھے۔ جنوبی افریقہ اپنی بھرپور جواشم کی تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے، خاص طور پر کارو بیسن میں۔ تاہم بڑے پیمانے پر لاوے کے بہاؤ نے بیسن کے بیشتر حصے کو ڈھکنے کے بعد جراسک دور کے دوران فوسل ریکارڈ نمایاں طور پر پرسکون ہو جاتا ہے۔ نئی دریافت اس دیرینہ خلا کو پر کرنے میں مدد دے رہی ہے۔ نئی عالمی درجہ بندی میں 2020 کے لیے دنیا کے امیر ترین ممالک کی فہرست سامنے آئی ہے، لیکن اس بار فہرست صرف جی ڈی پی پر مبنی نہیں ہے۔ ٹریول انشورنس موازنہ سائٹ ہیلو سیف کے مطابق اس کا خوشحالی انڈیکس جی ڈی پی اور جی این آئی کو معیار زندگی کے اشارے جیسے کہ آمدنی میں مساوات، غربت کی شرح اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے ساتھ ملاتا ہے۔ فلیش موب برسبین کے سٹی اسکوائر پر اترا۔ اس نے ایک لیجنڈری آسٹریلوی گلوکار کے انداز میں ڈبل ڈینم اور سنہرے بالوں والی وگیں پہن رکھی تھی جب انہوں نے 1900 کی دہائی کی ہٹ میں سے ایک پر جنگلی چھوڑ کے ساتھ رقص کیا۔ ایک غیر متوقع جوڑی میں فلسطینی حامی مظاہرین نے جان فنہم کے گانے ٹو اسٹرانگ ہارٹس کو غیر سرکاری ترانے کے طور پر اپنایا ہے، کیونکہ اس کے بول ایک سیاسی نعرے سے اتفاقی مماثلت رکھتے ہیں جس پر حال ہی میں شمال مشرقی آسٹریلیا میں ریاستی حکومت کی طرف سے پابندی عائد کی گئی تھی۔ تہران ایران کے حکام اور سرکاری میڈیا کا منصوبہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں جنگ سے پہلے کی نسبت کم دلچسپی رکھتے ہیں اگر وہ اپنی منظور شدہ شرائط سے آگے بڑھیں، کیونکہ پاکستان میں ثالثی کی گئی بات چیت ناکام ہو گئی۔ وزیر خارجہ عباس تیسری نے ہفتے کے روز اسلام آباد میں پاکستان کے سینئر حکام سے ملاقات کی اور عمان کے لیے روانہ ہو گئے، جو بعد میں روس کے لیے روانہ ہو گئے۔ اعلیٰ سفارتکار جو اس ماہ کے شروع میں ہونے والے مذاکرات کے پچھلے دور کی طرح پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالب کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے، نے کہا امریکہ واقعی سفارتکاری میں سنجیدہ ہے۔ ریاستہائے متحدہ کی ایک وفاقی عدالت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو ایک خاتون اور اس کے 5 بچوں کی امیگریشن حراست سے رہائی کے ملک بدر کرنے سے روک دیا ہے۔ حیام الجمال اور ان کے 5 بچوں کو، جن کی عمریں 5 سے 18 سال کے درمیان ہیں، ملپان کے سے 18 سال کے درمیان ہیں، کو جج کے حکم کے بعد اس ہفتے کے شروع میں رہائی سے پہلے 10 ماہ تک حراست میں رکھا گیا تھا۔ انہیں ٹرمپ کے دوسرے دور اقتدار کے دوران کسی بھی معروف سب سے زیادہ عرصے تک حراست میں رکھا گیا تھا۔ نیٹو کے اندر تقسیم بڑھ رہی ہے۔ یورپی رکن ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ میں شامل ہونے سے انکار کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برہم ہیں۔ مائن کی گورنر جینٹ ملز نے ایک بل کو ویٹو کر دیا ہے جس کے تحت نئے ڈیٹا سینٹرز کے اجازت نامے عارضی طور پر روک دیے جائیں گے۔ اگر یہ قانون بن جاتا تو ایل ڈی 37 نے نئے ڈیٹا سینٹرز پر ملک کی پہلی ریاست پابندی عائد کر دی ہوگی۔ اس معاملے میں اے نمبر 2 حد تک دیر پا رہے گی۔ بل میں ڈیٹا سینٹر کی تعمیر کا مطالعہ کرنے اور سفارشات دینے کے لیے تری رکنی کونسل بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔
ہنگری کے سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنی نشست نہیں اٹھائیں گے جب ان کی پارٹی کو بھاری اکثریت سے شکست ہوئی، جس سے ان کی 86 سالہ حکومت ختم ہو گئی۔ انہوں نے ہفتے کی شام سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک ویڈیو بیان میں کہا، اب مجھے پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ حب الوطنی کی تحریک کی تنظیم نو کی ضرورت ہے۔ آرسنل نے پریمیئر لیگ میں سرفہرست واپسی کی کیونکہ ایبریچی ایزے کی تھنڈربولٹ نے نیو کیسل کے خلاف 1-9 سے سخت فتح پر مہر ثبت کر دی۔ اکتوبر کے بعد پہلی بار آرسنل نے بدھ کے روز برنلے میں مانچسٹر سٹی کی ایک جیت کے بعد پول پوزیشن سے باہر لیگ گیم شروع کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ملک چھوڑنے کے بعد ان کے ایلچی ایرانی حکام سے بات چیت کے لیے پاکستان نہیں جائیں گے۔ امریکی صدر نے خبر رساں ادارے فاکس نیوز کو وٹکوف اور جیڈ کشنر کو حکم دیا ہے کہ وہ ممکنہ بات چیت کے لیے پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کا دورہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیں، ان کے پہلے دعووں کے باوجود کہ ایران 2 ماہ سے جاری تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک پیشکش کر رہا ہے۔ ایرانی وفد کے اسلام آباد روانہ ہونے کے چند گھنٹے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتے کے روز ایرانی صدر مسعود پیزشکیان سے بات کی اور کہا کہ پاکستان ایک ایماندار اور مخلص سہولت کار کے خدمات انجام دینے کے لیے پرعزم ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم شہباز نے کہا کہ ان کی ایرانی صدر کے ساتھ بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر پرتپاک اور تعمیری ملاقات ہوئی ہے۔ میکسیکو کی حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں کار حادثے میں ہلاک ہونے والے 2 امریکی ایجنٹوں کو ملک میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مبینہ طور پر CIA کے لیے کام کرنے والے اہلکاروں نے شمالی ریاست چہواہوا میں منشیات کی مشتبہ لیبارٹریوں پر چھاپے میں حصہ لیا تھا، اس سے پہلے کہ ان کی گاڑی پہاڑی سڑک سے پھسل کر پھٹ گئی۔ وینزویلا میں انسانی حقوق کے گروپوں نے عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز پر یہ کہتے ہوئے تنقید کی ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کی اسکیم ختم ہونے والی ہے جو صرف 9 ہفتوں سے نافذ ہے۔ قیدیوں کے حقوق کی تنظیم فورو پینال کا کہنا ہے کہ ملک کی قومی اسمبلی کے ذریعے لائے گئے عام مفافی کے قانون کے تحت تقریباً 500 سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی جیل میں ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان امریکی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کو آگے بڑھانے کے تعطل کے عمل کے درمیان غزہ میں 20 سال سے زائد عرصے میں اپنے پہلے انتخابات ہفتے کے روز ہوئے، لیکن صرف ایک شہر میں بکھرے ہوئے علاقے کی آبادی کے ایک چھوٹے سے حصے کے لیے۔ یہ انتخابات وسطی غزہ کے دیر البلاح شہر میں ہوئے۔ یہ ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں تقریباً 2 سال سے اسرائیلی بمباری کے دوران سب سے کم تباہی ہوئی ہے۔ اتھارٹی کی سرپرستی میں منعقد ہونے والے فلسطینی اتھارٹی کی سرپرستی میں منعقد ہونے والے بلدیاتی انتخابات بھی مقبوضہ مغربی کنارے میں ہوئے، جس میں حکمران جماعت فتح کے ساتھ بڑے پیمانے پر مایوسی پائی جاتی ہے۔ دیر البلاح غزہ آج صبح سویرے سلامہ بدوان ان کی اہلیہ اور بیٹی نے 2 حصوص کے بعد پہلی بار ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے وسطی غزہ کے دیر البلاح میں ایک پولنگ اسٹیشن کا رخ کیا۔ توری سالہ نے کہا کہ وہ اتنی طویل غیر حاضری کے بعد ووٹ ڈالتے ہوئے بہت خوش ہیں اور اس بات پر بہت خوش ہیں کہ ان کی بیٹی جو حال ہی میں 39 سال کی ہوئی ہے اپنی زندگی میں پہلی بار ووٹ ڈال سکتی ہے۔ میکسیکو کی حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے 2 وفاقی ایجنٹ انسداد منشیات کے ایک چھاپے کے سلسلے میں ایک کار حادثے میں مارے گئے، جن کے بارے میں بڑے پیمانے پر CIA کے افسران بتائے جاتے ہیں، میکسیکو کی سرزمین پر کام کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ میکسیکو کی سیکیورٹی کابینہ نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ امریکی شہریوں میں سے ایک وزٹر اور دوسرا سفارتی پاسپورٹ پر ملک میں داخل ہوا تھا۔ ٹمبلر رج کینیڈا کے رہائشیوں کے نام ایک خط میں اوپن AI کے CEO سیم آلٹمین نے کہا کہ انہیں شدید افسوس ہے کہ ان کی کمپنی ایک حالیہ اجتماعی فائرنگ میں مشتبہ شخص کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آگاہ کرنے میں ناکام رہی۔ پولیس نے اوتن سالہ جیسیوان روڈسلار کو مشتبہ شوٹر کے طور پر شناخت کر ہلاک کیا تھا۔ وال، جس نے مبینہ طور پر 8 افراد کو رپورٹ کیا کہ اوپن AI نے جون 2 بیان وس میں وین روڈسلار کے چیٹ GPT اکاؤنٹ کو بندوق کے تشدد میں شامل منظرناموں کو بیان کرنے پر پرچم لگایا اور اس پر پابندی لگا دی تھی۔ کمپنی کے عملے نے پولیس کو ریڈ کرنے پر بحث کی، لیکن بالآخر اس کے خلاف فیصلہ کیا۔ بالآخر فائرنگ کے بعد کینیڈا کے حکام تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد دارالحکومت کی انتظامیہ نے ہفتے کی رات ہر قسم کی پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو شہر میں داخلے کی اجازت دے دی، جبکہ کاروبار کے اوقات میں بھی نظر ثانی کی۔
انتظامیہ نے کہا کہ فیض آباد کے علاوہ شہر بھر کے تمام بس سٹینڈز کام کر رہے ہیں، جس میں کہا گیا کہ فیض آباد بس ٹرمنل اگلے نوٹس تک بند رہے گا۔ فلوریڈا میں ایک نئے سلوت نیریم کے لیے منصوبہ بندی کرنے والی 38 کاہلیوں کی کشش کے منصوبہ بند افتتاح سے پہلے ہی موت ہو گئی۔ حکام نے پتا چلا ہے ان ستنداریوں کو اورلینڈو میں سلوت ورلڈ میں ایک مستقل عوامی نمائش میں دکھانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جو اس موسم بہار میں کھلنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے وینزویلا پر بعض پابندیوں میں نرمی کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے تاکہ ملکی حکومت کو سابق صدر نکولس مادورو کی قانونی فیس کو پور کرنے کی اجازت دی جا سکے، جو جنوری میں امریکی افواج کے ہاتھوں اغوا ہونے کے بعد منشیات کی سمگلنگ کے الزام میں نیویارک شہر میں وفاقی مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں۔ مادورو کے وکیل بیری پولاک نے مین ہٹن میں مقیم امریکی ڈسٹرکٹ جج ایلون ہیلسٹین سے فروری میں کیس کو ٹاس کرنے کو کہا تھا، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ کراکس میں حکومت پر قانونی فیس کی ادائیگی پر پابندی مادورو کے اپنی پسند کے وکیل کے قانونی حق کی خلاف ورزی ہے۔ کلائمیٹ ٹیک سٹارٹ اپ سرمایہ دارانہ ہوتے ہیں، ٹائم لائنز طویل ہوتی ہیں اور ٹیکنالوجی کو اکثر اپنی نوعیت کا پہلا سمجھا جاتا ہے۔ مزید کیا ہے، ایک اہم قدر کی تجویز آلودگی سے نمٹ رہی ہے، ایک خارجی چیز جس کی بہترین قیمت مارکیٹ میں کم ہے۔ یہ وہ خصوصیات نہیں ہیں جو سٹاک چننے والے پسند کرتے ہیں، اور پھر بھی عوامی بازار آب و ہوا کے ٹیک سٹارٹ اپس یا کم از کم ان میں سے کچھ کے لیے گرم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ سامسنگ ایک نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے شیشے سے پاک 3D ڈسپلے کو دوبارہ متعارف کرانے کی تیاری کر سکتا ہے، جو کہ ممکنہ گلیکسی ایس الٹرا سمیت مستقبل کے گلیکسی سمارٹ فونز پر پہلے ظاہر ہو سکتی ہے۔ حال ہی میں نیچر میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق کمپنی PSSEH کے ساتھ شراکت میں ایک نیا ڈسپلے اپروچ تیار کر رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے امریکی حکام کے ساتھ اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا دور منعقد کیے بغیر ہی اسلام آباد سے روانہ ہونے کے بعد امریکی وفد کا پاکا منصوبہ بند دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ عراقچی نے اسلام آباد میں پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کرتے ہوئے دن گزارا، لیکن ایران کا موقف ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا خواہاں نہیں ہے۔ 24 گھنٹے سے بھی کم وقت پہلے تہران نے بھی آمنے سامنے بات چیت کی درخواست کی عوامی سطح پر تردید کی تھی۔ کراچی اسکیم 3 میں پانی کی ایک بڑی لائن میں تیراکی کے دوران بہہ جانے کے بعد ڈوب کر جہاں بہک ہونے والے 11 سالہ لڑکے کو نکالنے کے لیے امدادی کارکنوں نے ہفتہ کو مسلسل دوسرے روز سرچ آپریشن کیا۔ زاہد محمد خان نامی یہ لڑکا جمعہ کو دوپہر 2 بجے قریب لزر گارڈن کے قریب اسکیم 30 میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے KPSC کی لائن میں تیرے کے دوران بہہ گیا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو نے بجلی کی لائنوں کی بحالی اور مرمت کے کام کے باعث 6 اپریل کو متعدد علاقوں میں بجلی کی بندش کے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ نوٹس کے مطابق سرفراز گڑھ فیڈر سے منسلک علاقوں میں شام 4 بجے سے رات 10 بجے تک بجلی کی فراہمی معطل رہے گی، جن میں یوسف چکوال، اعجاز ٹیکسٹائل، یونیلیور، ابو بکر، غنی گیس، سرفراز، یعقوب، ARK، نشاط چونیاں، BRK، گولڈ میور، گولڈ کے شاہ زیور، محمد کے، دو ز اوئی ہوتائی ہوتائی او ہوتائی اوئی ہوتائی اور تائی اوئی ہوتائی اوئی ہوتائی اور تائل کے دوران بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔ ٹیکسٹائل، راوی عمران اور ملحقہ علاقے۔ سامسنگ ایک نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے شیشے سے پاک 3D ڈسپلے کو دوبارہ متعارف کرانے کی تیاری کر سکتا ہے، جو کہ ممکنہ گلیکسی S8 الٹرا سمیت مستقبل کے گلیکسی سمارٹ فونز پر پہلے ظاہر ہو سکتی ہے۔ حال ہی میں نیچر میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق کمپنی پوسٹ ایچ کے ساتھ شراکت میں ایک نیا ڈسپلے اپروچ تیار کر رہی ہے۔